بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم دشمنان خدا کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی کا فرمان۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ لعنت واپس پلٹتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آندھی پر لعنت بھیجی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اسی شخص پر لوٹ آتی ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ بے پایاں فخر نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جس قدر نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ خدا کو جلدی راضی نہیں کر سکتی، چونکہ والدین کے حقوق اللہ کے حقوق سے مشتق ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے برائی سے پیش آئے اس سے نیکی سے پیش آؤ، جو تمہیں گالی دے اسے سلام کرو، جو تم سے دشمنی کرے اس سے انصاف سے پیش آؤ، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جیسا کہ اپنے بخشے جانے کی توقع رکھتے ہو۔ خدا کی عفو و بخشش سے سبق حاصل کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کی روشنی اچھے اور برے دونوں قسم کے انسانوں پر پڑتی ہے، اور خدا کی بارش نیک اور گناہگار سب پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو 7 سال تک آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ کھیلے کودے، دوسرے 7 سال اسے ادب سکھائیں، پھر تیسرے 7 سال اپنے ساتھ کاموں میں لگاؤ۔ امام موسیٰ نے فرمایا، اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے کودنے کا موقع دو تاکہ بڑے ہو کر حلیم اور خوش خلق بن جائیں۔ حضرت امام جعفر نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ تم آباد جگہ سے ویران جگہ کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرو گے۔ اے اللہ، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔